یہ عمل عید سے پہلے آپ کی عیدیں کروا دے گا۔ عمل بھی انا اعطیناک کل کوثر اور یا حیو یا قیوم کا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، اس کے اندر جو شخص بھی اس عمل کو کر لیتا ہے نا، ایک ایک دانے کے بدلے اس کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، اور اس عمل کو صرف ایک بار آزما کے دیکھ لے، اور کیونکہ سورۃ کوثر کے معجزات آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یا حیو کا مطلب یہ ہمیشہ زندگی والے، اور اللہ تعالیٰ ایسا آپ کو نوازے گا، ایسی عطائیں آپ کے اوپر رب کی برسیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جس گھر میں یہ چینی پر عمل کیا جائے گا، یا جو شخص بھی ان لمحات، ان آخری گھڑیوں میں یہ عمل کرے گا، وہ بندہ پورا سال اس چینی کے ایک ایک دانے کے بدلے اپنی کئی حاجتیں اللہ سے پوری کروا لے گا۔ بس اس کی ترتیب سمجھیے گا، کیونکہ یہ موقع ضائع نہ کیجیے گا۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو اب ماہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں۔ آج 29 رمضان المبارک کی آخری شب یعنی کہ طاق رات ہے، اور اس کے بعد آگے 29 کا روزہ ہے، پھر اس کے بعد عید ہے، اور پیر کو عید ہو جائے گی۔ آج آخری دن ہے، اس لیے اس عمل کو آج لازمی کر لیجئے گا، اور اپنے دوست احباب جن کو آپ امیر دیکھنا چاہتے ہیں اور جن کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ان کا مقدر سنورے، ان کی تقدیر بدلے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اجرت عطا فرما رہا ہے۔ کیونکہ جب آخری گھڑیاں آتی ہیں، آخری وقت آتا ہے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے اس عمل کو ضرور کر لینا ہے، کیونکہ یہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو اس کے معجزات آپ عید والے دن خود دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ واقعی ہی اس عمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرشمہ رکھا ہے، ایسے معجزات رکھے ہیں، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کو کرنے والا شخص زندگی بھر کی محتاجیوں سے بچ جاتا ہے، تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، ہر دکھ مصیبت اس سے جان چھوڑ جاتا ہے۔ جو لوگ اس عمل کے متلاشی تھے، یہ ان کے لیے بہترین عمل ہے۔ اس عمل کو میں خود بھی کرنے جا رہا ہوں، بہت سارے لوگ اس عمل کو کر چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عمل صرف آخری دنوں، آخری لمحات، آخری گھڑیوں کا عمل ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے جس نے کر لیا، اس نے اپنے مقدر کو سنوار لیا، اس نے اپنی قسمت کو بدل لیا، اس کی تقدیر بدل گئی۔ تو عید سے قبل آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ایک مٹھی چینی لینی ہے۔ چینی یہ ہر گھر میں اس وقت تو موجود ہوتی ہے، اس لیے یہ عمل آپ رات میں، دن میں، کسی وقت بھی کریں، لیکن عید سے پہلے کریں۔ بس اس عمل کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ عید سے پہلے آپ نے کرنا ہے، اور اس عمل کو ان سہانی گھڑیوں میں، ان لمحات میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اجرت عطا فرمائے گا، تو اس اجرت والوں میں آپ کا جب نام آئے گا تو جو مانگے گے اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ یہ بس سادی سی بات ہے، جس کو سمجھ آ گئی وہ تو آج اپنے مقدر کو سنوار لے گا، جس کو نہیں آئی اس نے تو پھر پورا مہینہ ہی ایسے گزار لیا ہے۔ اس لیے دوستو، اب ان لمحات کو ہرگز غفلت میں نہ گزارا جائے۔ یہ ماہ رمضان کی سب سے قیمتی گھڑیاں ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے کہ شاید یہ عام سے دن ہے، اب تو لیلۃ القدر گزر چکی، شب قدر گزر چکی، یہ تو آخری وقت ہے، اب اس کیا بننا ہے؟ نہ، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اب تو اصل میں اس کی برکتیں شروع ہوئی ہیں، اب تو رب کی رحمتیں شروع ہوئی ہیں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے کہ جو آپ کا مقصد ہے نا، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، ذہن میں اتار لیں کہ میرا یہ مقصد ہے، میری یہ حاجت ہے۔ آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کر اب سب سے پہلے 7 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھیں یا کوئی دوسرا درود پاک پڑھیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے ایک مٹھی چینی لینی ہے، اور اس چینی کو کسی بھی کاغذ میں، برتن میں اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے، یہ مٹھی چینی کی گھر کے اندر اگر بزرگ ہے تو اسے کہیں ابا جان یہ ایک مٹھی چینی مجھے یہاں سے اس برتن میں ڈال دو۔ آپ خواتین ہیں، آپ جو بھی ہیں، اگر کوئی گھر میں چھوٹا بچہ ہے تو اسے کہیں، اس وجہ سے کہ چھوٹے بچے کے گناہوں کم ہوتے ہیں، بزرگوں کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر نہ بزرگ ہے گھر میں، نہ کوئی بچہ ہے، تو پھر خود چینی کی ایک مٹھی لیں، برتن میں رکھیں، اس کو سامنے رکھ لیں یا شاپر میں ڈال لیں، جیسے ممکن ہو آپ اس کو اپنے سامنے، وہ آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے چینی کے اوپر، کیونکہ آپ نے دم کرنا ہے۔ ایسے نہیں چینی آپ نے اپنے پاس رکھنی، اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ یہ آپ کا دم کیے ہوئی چینی، اس کا ایک ایک دانہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا نوازے گا۔ یقین جانیں، فقیروں کو غنی کرنے والا یہ عمل ہے۔
اس لیے یہ لوگ نہیں بتاتے۔ آج دل فراخی کے ساتھ سینے کا راز کھول رہا ہوں تمہارے اوپر، اس لیے اس کو غنیمت سمجھے، یہ برکتیں حاصل کر لیں۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ درود ابراہیم پڑھیں یا کوئی دوسرا جو درود پاک آپ کو یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ اب ماہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یقین جانے دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور آج غم فیل ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان کی وہ کیسی مبارک گھڑیاں تھی۔ رات کے وقت جاگا کرتے تھے، دن کے وقت روزہ رکھا کرتے تھے، سحری کے وقت اٹھا کرتے تھے، نماز تہجد ادا کرتے تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ یقین جانے آج دل کے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آج بڑی مشکل سے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، کوشش کر کے تاکہ آپ لوگ اس عمل سے مستفیض ہو سکیں، ان گھڑیوں آخری لمحات کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اس لیے دوستو اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ بس عمل کی طرف جا رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ میری بات کو سنتے رہیے گا تاکہ آپ کو اس وقت کی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یقین جانے آج رات ہم خصوصی دعا کرنے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا جائے گا نا اس کو ملتا جائے گا۔ بہت سارے لوگ ان وقتوں کو، اس وقت کو غفلت میں گزارتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ ان آخری گھڑیوں میں کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، وہ لوگ یقین جانو سونا بھول جائیں گے اور وہ ہمیشہ جاگتے ہی رہیں، ان گھڑیوں میں وہ سارے کام بھول جائیں۔ لیکن کیا مسئلہ ہے، آج ہم مادیت کے دور میں دنیا کے پجاری بنے ہوئے ہیں، بس غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، آج ہمیں بیدار کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے دوستو اٹھو، جلدی سے اس عمل کو کرو اور اپنے مقدر کو سنوار لو، اپنی قسمت کو بدل لو، اپنی تقدیر کو بدل لو۔ دوستو یہ وقت ہاتھ سے گزر گیا تو پھر یہ وقت نہیں آئے گا۔ دیکھیں زندگی تو اللہ کو پتہ ہے کتنی ہے، اور زندگی ختم ہو جائے گی لیکن آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ اس عمل کی طاقت اور اس کی تاثیر، یہ ایک مٹھی چینی یقین جانے آپ کے حالات بدلے گی، گھر میں امن لائے گی، گھر میں سکون لائے گی، گھر میں راحت آئے گی، گھر میں خوشحالی آئے گی، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، مقروضوں کو قرضے سے نجات مل جائے گی، ہر دکھ اور مصیبت زدہ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اور اسی طرح بے اولادوں کو اللہ اولاد سے نواز دے گا۔ اور دنیا کی کوئی حاجت ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، بس اس چینی پر دم کرنے کی دیر ہے، کیونکہ آج ہر شخص مہنگائی کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے پریشان ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم قرضہ لے کر کاروبار کرتے پھر بھی نقصان ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں ایک ایسا عمل دیتا ہوں، عید سے پہلے تمہاری عیدیں کروائے گا۔ یہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ کوثر کا سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا عمل، جس کو کہتے ہیں حقیقتاً اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ سب سے پہلے جیسے میں نے درود پاک کا بارے میں آپ کو بتایا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، چینی سامنے پڑی ہونی چاہیے اور چینی کہیں سائڈ پہ نہیں ہونی چاہیے، بس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھنے کے بعد قبلہ کی جانب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کرتے ہوئے چاہے 5 منٹ لگیں، 10 منٹ لگیں، 20 منٹ لگیں، آپ نے پورا عمل مکمل کر کے، کمپلیٹ کر کے پھر اپنی جگہ سے اٹھنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا کہ تھوڑا سا کیا پھر پڑھ کے چلے گئے، پھر آئے پھر دوبارہ شروع کر لیا، نہ، آپ پہلے ذہن بنا لیں کہ میں نے بھی عمل کرنے لگا ہوں۔ کوشش کریں تنہائی مل جائے تو سب سے اچھا ہے، گھر کے اندر کسی ایک فرد کو عمل کروا دیں، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کو یہ جلدی سے سینڈ کریں تاکہ بر وقت سب لوگ اس عمل سے مستفیض ہو سکیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ تمام بیماریوں کا علاج اس عمل کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی یہ جو مختصر سی صورت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، انا اعطیناک الکوثر، جو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، اس کی برکتوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ دیکھنے میں یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھی ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، جو اس کو آج پڑھے گا رزق کے دروازے کھل جائیں گے، جو آج پڑھے گا بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جو آج پڑھے گا مفلسی گھر سے ختم ہو جائے گی، جو آج پڑھے گا گھر میں اس کی خوشحالی آئے گی، جو آج اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ
121 بار پڑھے گا۔ آپ نے تعداد کے اندر کمی پیشی نہیں کرنی، جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر پڑھنی ہے۔ یعنی کہ 121 ہے تو 121 بار ہی پڑھنی ہے، 120 بھی نہیں کرنا، 122 بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک خاص تعداد ہے جو اللہ والوں نے مقرر کی ہے، اور انہوں نے اس کے ذریعے آزمایا ہے، اور اس کے ذریعے انہیں فائدہ ہوا، اور مخلوق محتاجی سے بچی، لوگ ہزاروں کامیاب ہوئے، اور جو کامیاب ہوئے انہوں نے پھر اس کی برکتیں بتائی، انہوں نے پھر اس کے معجزات کو بیان کیا، اور جیسے پھر عمل آگے پہنچتا آیا اور آج میرے تک پہنچا، میں اسی طرح امانت کے طور پر آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں، اس کی برکتیں آج حاصل کر سکیں۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تمہیں ہمیشہ کی محتاجیوں سے بچائے گا۔ آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر دوبارہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب یہ سورت پڑھ رہے ہونا ہے نا تو سارے مقصد آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ دشمنوں کے لیے بھی بڑی تیر بہدف ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو بھئی حاسد بڑا تنگ کرتے ہیں، ہمیں فلاں شخص نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے، فلاں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، آپ کا دشمن آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا، کسی قسم کا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ ہمیشہ آپ کے دشمن بھی دوست بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کے دشمن بھی آپ کے ساتھ کلام کرنے پر، بات کرنے پر مجبور ہوں گے، آپ کے ساتھ بھلائی کریں گے، آپ کے ساتھ اچھائی کریں گے۔ جہاں جس محفل میں جاؤ گے عزت سے لوگ پیش آئیں گے، ادب کے ساتھ لوگ آئیں گے پیش، محبت کریں گے، کیونکہ اس کے ذریعے غیبی خزانے مل جائیں گے، کیونکہ اس کے ذریعے تمہارا دل نور اور منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، حق کے راستے کے سارے حجاب ہٹ جائیں گے، تمام کاموں میں آسانی مل جائے گی، ذہن بھی تمہارا کھل جائے گا۔ جو کند ذہن بچے ہیں ان کو بھی یہ عمل کروا دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دشمنوں پر فتح کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو اس کو پڑھتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، جو اس کو پڑھتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، جو اس عمل کو آج کرے گا کبھی پریشانیوں میں نہیں مبتلا ہوگا، جو اس کو پڑھے گا انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو جو چیزیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرمائے گا، جتنا جس کا اخلاص ہوگا اس کو اتنی اس کی برکتیں ملے گی۔ کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جس وقت نازل ہوئی، اور سب سے بڑی اور اس کی میں اہم بات بتاؤں تو اس کے پڑھنے سے ہر قسم کے جادو، جنات، شیاطین کے شر سے بھی محفوظ بندہ ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے اس کی خود برکتیں دیکھی ہیں، اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو اسی عمل کے بارے میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ عمل کریں۔ شاگردوں کو بھی ہمیشہ یہی بات کہی ہے کہ بیٹا اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا، چاہے آپ کو ساری رات جاگنا پڑے، سارا دن آپ کو جاگنا پڑے، لیکن اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا، چاہے کوئی کام اور ہو یا نہ ہو، لیکن یہ عمل ہرگز نہ رہے، یہ عمل ضرور کر لیجئے گا۔ کیونکہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند طاری ہوئی، جب حضور اٹھے تو مسکرا رہے تھے، ہم نے آقا علیہ السلام سے ہنسنے کی، مسکرانے کی وجہ پوچھی، آقا علیہ السلام نے ہم سب کے سامنے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، اور آقا علیہ السلام نے جب اس کی تلاوت کی تو حضور مسکرا رہے تھے۔ آج بھی اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا اللہ خوشیاں عطا فرماتا ہے، اللہ غموں سے نجات دے دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آب کوثر کا ذکر کیا ہے، اور کوثر یہ وہ نہر ہے کہ جنت میں ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض بھی ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی، اس کے پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے، میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میرے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا کچھ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب وہاں اس مقام پر بھی اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کا خیال رکھیں گے، اور آب کوثر کا جام بھر بھر پلائیں گے کن لوگوں کو؟ جو حضور کی ذات پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ ہماری آج آخری شب میں اور آخری دن میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ دیکھیں دوستو یہ مقبول گھڑیاں ہیں، یہ لمحات بڑے اعلیٰ ہیں،
یہ وقت بڑا قیمتی ہے، جو لوگ اس وقت کو غنیمت سمجھ لیتے ہیں نا وہ ہمیشہ کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد ابھی دم نہیں کرنا، جب مکمل وظیفہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے چینی کے اوپر دم کر لینا ہے، کیونکہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات جو حی بھی ہے جو قیوم بھی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو حی اور قیوم ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دو الفاظ مبارک پڑھنے، اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں صفاتی نام ہیں۔ جب یہ صفاتی نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو یہ تین چیزیں آپ نے اس چینی کے اوپر پڑھ کر دم کرنی ہوں گی، گویا یہ تین کام آپ نے چینی کے اوپر کرنے ہیں۔ یہ دوسری چیز میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، ایک ہے یا حیو، دوسرا یا قیوم، ان دونوں کو ملا کے پڑھا جائے گا۔ دیکھیں یا حی کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندگی والے، حی وہ ذات ہوتی ہے جس میں زندہ رہنے کی قوت و نفس نفیس موجود ہو، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ ذات ہمیشہ سے زندہ ہے، ابد تک زندہ رہے گی۔ ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا سے وابستہ ہے، میں زندہ ہوں تو اسی کی عطا سے، میں مر جاؤں گا تو اسی کے حکم سے، چونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود حی ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کو حیات بخشنے والا ہے، اس کی یہ صفت ہر شے میں حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حی کے متعلق ایک عالم دین کا قول ہے کہ حی وہ ذات ہے جو تمام امور میں انجام دیتی ہے اور اس کا ادراک کرتی ہے، یہ اسم پاک انتہائی جلالی ہے، اس کے پڑھنے والے کے تمام کام خود بخود ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو اس کو پڑھتا ہے ہر مردہ کام میں زندگی پڑ جاتی ہے، یعنی جس کے کام بگڑے ہوئے ہیں، جس کے کام مردہ ہو چکے ہیں، اور اس عمل کی برکت سے اس کے مردہ کام دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور جس بندے کا دل مردہ ہو چکا ہے اس عمل کی برکت سے اللہ اس کے دل کو زندہ کر دے گا اور اس کی روح اپنے اندر پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ رہے گی۔ اس لیے ہمیشہ تندرست رہنے کا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کبھی بیمار کبھی تندرست، زندگی بڑی عجیب سی ہے۔ میں نے ان سے کہا بھئی آپ کے پاس یہ موقع موجود ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سورۃ کوثر اور یا حی یا قیوم کا عمل کر کے دیکھیں، اس کے ساتھ ایک دعائے مبارکہ کو پڑھ کے دیکھیں۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، چینی کے اوپر دم کرتے ہیں، پھر چینی کا جو استعمال کا طریقہ بتاؤں اس طرح استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے فضل کرم سے آپ کے گھر میں ایسا نور برسے گا، ایسی رونقیں برپا ہوں گی کہ کبھی آپ کے گھر میں ماتم نہیں ہوگا، ہمیشہ خوشی آپ کو ملتی رہیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں میں سب سے افضل نعمت تندرستی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے تندرستی ہی کام آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ تندرست رہنے کے لیے دعا کریں، آج بیماروں کے لیے دعا کریں۔ اس میں مبارک دونوں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے، یعنی یوں پڑھیں گے یا حیو یا قیوم، ایک مرتبہ یا حیو یا قیوم، دو مرتبہ یا حیو یا قیوم، تین مرتبہ۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، ذہن میں اپنے مقصد کو ضرور رکھنا ہے، بغیر مقصد کے آپ نے نہیں رکھنا۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی حکیم ہے، یہ بڑا محبوب وظیفہ ہے، ہر حکیم اور ڈاکٹر کی خواہش ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں شفا ہو، جس مریض کا وہ علاج کرے اسے تندرستی ملے، شفا یابی ملے۔ اس مقصد کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو اسی طرح آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اسی طرح حادثات سے بچنے کے لیے اس عمل کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو حادثات سے بچاتا ہے، خواہ جو ڈرائیور لوگ ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ دنیا کی یا کسی مشین پر کام کرنے والے فوجی سربس عموماً حادثات سے دوچار ہوتے ہیں، اس لیے جو فوجی ہیں، سپاہی ہیں، دریا میں کشتی چلانے والے، ملاح ہیں، بس، کار، رکشہ، انجن ڈرائیور، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے گا۔ جو شخص پہاڑی علاقوں میں سفر پر جاتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو پڑھیں، جو بچے باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی ان اسماء مبارکہ کو آج پڑھیں۔ اس کے علاوہ اس کے ہزاروں اور لاکھوں فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہر دانہ آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں سے نواز دے گا۔ اگر آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی برکت سے ساری آپ کی حاجتیں حل ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح جب اس کو پڑھیں گے تو خدا کے فضل سے اس کی عمر بھی دراز ہوتی ہے، تنگ دستیاں بھی ختم ہوتی ہیں، گھر میں امن بھی آتا ہے، سکون بھی آتا ہے، جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد حی کے بعد ہوتا ہے قیوم، جب زندہ ہے تو پھر قائم بھی رہے، یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا۔ اس کا مطلب ہے یا قیوم کا کہ ہمیشہ قائم رہنے والے۔ قیوم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات میں خود بخود قائم ہو، اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر قائم نہ رہ سکتا ہو، بلکہ ہر چیز اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اس کی محتاج ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قائم ہے، دائم ہے، موجود ہے، لازوال ہے، خود ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ معبود ہونے کی صفت اللہ تعالیٰ کی وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے، یعنی جو ذات ہمیشہ کے لیے قائم نہ ہو وہ معبود کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ ہمیشہ سے قائم ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس لیے معبود ہونے کا حق صرف میرے رب کو ہے۔ صوفیہ اس کے متعلق کرتے ہیں جو شخص اس کو پڑھتا ہے، اس صفت کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کے نہ ہونے والوں کے کاموں کو قائم کر دیتا ہے۔ اس لیے جو کام تمہارے لیے ناممکن ہے وہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے، وہ جو چاہے کر دے، وہ فقیر کو چاہے تو غنی کر دے، غریب کو چاہے تو امیر کر دے، فقیروں کو چاہے تو بادشاہ بنا دے، بادشاہوں کو چاہے تو وہ فقیر کر دے۔ اس لیے ایسے مشکل کام جو انسانی سوچ اور تدبیر سے باہر ہو، یا کوئی ایسی مہم ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اس عمل کو کریں اس کے تصور سے، تمہارے سارے بگڑے ہوئے کام آج حل ہو جائیں گے، جو مشکل بھی درپیش ہوگی حل ہوگی۔ اسی طرح سخت سے سخت مشکل والے لوگ جو سخت پریشانیوں کے اندر ہیں، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں ختم ہوگی۔ اسی طرح کسی خاص شخص کو اپنی طرف مائل کرنا مقصود ہو، کسی افسر کو، وہ تمہاری بات نہیں مانتا، کہنا نہیں مانتا، خلوت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، اگر ممکن ہو تو سحری کے وقت، اگر ایسا ممکن نہیں تو افطاری کے ٹائم، اگر یہ دو وقت میں ممکن نہیں تو کسی بھی وقت اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تسخیر بھی تمہیں ملے گی، جس کو ہم تسخیر خلق بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد مخلوق محبت کرے گی۔ اس کے پڑھنے سے عزت اور جلا، ترقی کاروبار، قضاء حاجات، اصول مرادات، مقدمات میں کامیابی، یہ ساری چیزیں ایک ہی عمل کے ساتھ آپ کو ملیں گی۔ اب ان دونوں اسماء مبارکہ کو جیسے میں نے کہا ہے اس طرح پڑھنا ہے، لیکن ان کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ان کی تعداد ہے 797 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسری چیز جو چیز پڑھنی ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ سورۃ کوثر اور یہ اسماء مبارکہ جو تعداد بتائی اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار درود پاک پڑھنا ہے اور 1 بار چینی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ تو یہ جہاں تک آپ کا مسئلہ حل ہوا چینی کے اوپر دم کرنے کا۔ اب اس کے بعد جو تیسری چیز آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ بڑا ضروری ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو عمل مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، چینی کے اوپر آپ نے دم کر دیا، اب اس کے بعد آپ وہی یعنی کہ اول آخر جو درود پاک بتایا وہ بھی پڑھنے کے بعد آپ نے دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اس میں آپ نے اس چینی کا استعمال کرنا ہے۔ اس چینی کے استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس دعا سے پہلے یعنی کہ عمل کرنے کے فوراً بعد دعا سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے، یعنی کہ آپ استغفر اللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور چینی یہ چیونٹیوں کو ڈال دیں گے۔